وہ دعوت سب سے بدتر ہے جس میں امیر کو تو بلایا جائے اور مسکین کو نہ بلایا جائے۔ بدعتی، ظالم، فاسق اور متکبر کی دعوت قبول مت کرو۔ مہمان کے سامنے تھوڑا کھانا رکھنا بے مروتی ہے اور حد سے زیادہ رکھنا تکبر ہے۔ مہمان کے سامنے کھانا رکھنے سے پہلے اہل و عیال کا حصہ ضرور نکال لیں۔ جب تک آدمی اپنے نفس سے باز نہ آ جائے، دوسروں کے نفس کا ذمہ نہ اٹھائے۔ عورت کی بد اخلاقی پر صبر کرنے والے انسان کو حضرت ایوب علیہ السلام کے صبر کے برابر ثواب ملتا ہے۔ اگر آپ مسلسل کچھ دن تک یا عزیزو کا ورد کرنا شروع کر دیں، ہر شخص آپ کو چاہنے لگے گا۔ جو شخص ارادہ کر سکتا ہے کچھ بھی کر سکتا ہے، اس لیے ہمیشہ کام کرنے سے پہلے ارادہ ضرور کر لیں، پھر آپ کو کامیابی ضرور ملتی ہے۔ انسان دو چہرے کبھی نہیں بھولتا، ان دو چہروں کو ہمیشہ یاد رکھتا ہے، اور وہ یاد رکھے نہ رکھے، دل اور دماغ ان دو چہروں کو پڑھ لیتے ہیں۔ ایک وہ جو مشکل میں ساتھ دے، دوسرا وہ جو مشکل میں آپ کا ساتھ چھوڑ دے۔ اگر روح کی آواز ہوتی تو ہر گناہ کے بعد ہمارے جسم سے رونے کی آوازیں آتی۔ جو شخص صبح کے وقت آسمان کے تارے دیکھے گا، اس کی قسمت کا تارا ہمیشہ چمکتا رہے گا۔ جس کا لباس باریک اور ہلکا ہو گیا، اس کا دین بھی ضعیف ہو گیا۔ کسی ظالم کے مرنے پر غمگین ہونا ظلم میں شامل ہونا ہے۔ جو شخص حرام کھاتا ہے، اس کے تمام اعضاء گناہ میں پڑ جاتے ہیں۔ محتاجوں سے مہنگا مال خریدنا احسان میں آتا ہے اور صدقے سے بہتر ہے۔ مجلس میں تکیہ لگا کر بیٹھنا مکروہ ہے اور یہ تکبر کی علامت ہے، ہاں اگر کوئی وجہ درپیش نہ ہو تو۔ بھوک سے پہلے کھانا کھانا مکروہ بھی ہے اور نقصان دہ بھی۔ کھانے میں عیب نہ نکالو، ناپسند ہو تو مت کھاؤ۔ اگر تنگ دستی میں مہمان آ جائے تو قرض لے کر مہمان نوازی کرو۔ اگر کوئی شخص قرض لے اور دینے کی نیت نہ ہو تو وہ چور ہے۔ درد سہنے والے کو اگر صبر آ جائے تو درد دینے والے کی اوقات 2 کوڑی کی رہ جاتی ہے۔ وہاں واپس دوبارہ مت جائیں جہاں آپ کا دل ٹوٹ چکا ہو اور آپ اس جگہ کو چھوڑ چکے ہیں۔ ایسے شخص کو بدلنے کی کوشش مت کریں جو خود ہی بدلنا نہ چاہتا ہو۔ زندگی کا کوئی مقصد ہو تو صبر اور دعا سے اس سے پانا چاہیے۔ جب تم رب کی چاہت پر اپنا سر جھکا دو گے تو پھر وہ تمہاری چاہت کے لیے کن کہہ دے گا۔ ہر مذہب میں محبت ہوتی ہے، لیکن محبت کا کوئی مذہب نہیں ہوتا۔ خواب وہ نہیں ہوتے جو ہم سوتے ہوئے دیکھتے ہیں، خواب تو وہ ہوتے ہیں جو ہمیں سونے نہیں دیتے۔ کچھ لفظوں سے لوگ مر جاتے ہیں، کہنے والے یہ کیوں نہیں سوچتے؟ مشکل حالات میں اپنے ایمان کو برقرار رکھنا ہی زندگی کی اصل حقیقت ہے۔ دوستی اور پیار کو صرف محسوس کیا جا سکتا ہے، بیان نہیں کیا جاتا۔ اگر غریب فاقے سے مر رہا ہے تو امیر بدہضمی سے مرے گا۔ زندگی کا سب سے اذیت ناک کام مسلسل کسی لاپرواہ کا انتظار کرنا ہے۔ چھوٹے چھوٹے شک و شبہات بڑے بڑے رشتوں کو کمزور کر دیتے ہیں۔ خاص ہوتے ہیں وہ لوگ جو مسکراہٹ کی وجہ بنتے ہیں۔
آج کا انسان سکون کی خاطر آسمانوں کے دروازے تو کھولنے چلا گیا، لیکن اس سے دل کا دروازہ نہیں کھلا۔ نیند زندگی کا ایسا آئینہ ہے جس میں موت کا عکس دکھائی دیتا ہے۔ یتیم کا مال کھانے والا اگر 1000 یتیم خانے بھی بنوائے پھر بھی سکون نہیں پائے گا۔ زندگی ایک خوبصورت خواب ہے جسے اپنی محنت اور کوشش سے پورا کرنا چاہیے۔ چاہے کچھ بھی ہو، وقت تو گزر ہی جاتا ہے۔ کچھ لوگوں کو چھوڑنا پڑتا ہے اور کچھ ہمیں چھوڑ دیتے ہیں، پر زندگی چلتی رہتی ہے۔ کبھی کبھی خاموشیاں بھی وہ کچھ کہہ جاتی ہیں جو شور کبھی کہہ نہیں پاتا۔ سکون صرف انسان کے اندر ہے، باہر کی کسی چیز میں نہیں۔ دوستی ایسی ہونی چاہیے جو دل کی باتیں کہنے سے پہلے ہی دل کا حال جان لے۔ جس کا دوست اچھا ہو اسے آئینے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ رات کو نیند نہ آنے کا مطلب ہے کہ آپ کا ذہن ایسی سوچوں میں مبتلا ہے جس کا تعلق آپ کی ذات سے ہے۔ زندگی تب خوبصورت لگتی ہے جب کسی کے چہرے پر مسکراہٹ ہو اور اس مسکراہٹ کی وجہ آپ ہوں۔ جو لوگ دوسروں کی خوشی میں خوش ہوتے ہیں ان کی خوشیوں میں کبھی کمی نہیں آتی۔ دنیا میں رہتے ہوئے ہمیشہ 2 چیزیں خاموشی سے کرو، ایک محنت اور دوسری بھی محنت۔ سنا ہے کہ وقت کے ساتھ ہر زخم بھر جاتا ہے، مگر سچ تو یہ ہے کہ ہم درد کے ساتھ جینا سیکھ جاتے ہیں۔ جو چھوڑ کے جانے والے سے عبرت حاصل نہیں کرتا وہ آنے والوں کے لیے عبرت بن جاتا ہے۔ جس کام میں جتنی جلدی کرو گے اتنی ہی دیر ہوگی۔ اچھے نتائج کے لیے صبر و تحمل سے کام لینا ضروری ہے۔ امیری اور غریبی کسی دلیل کو نہیں مانتے۔ جو لوگ ہمیشہ پریشان رہتے ہیں ان کی عمر باقی لوگوں کی نسبت کم ہوتی چلی جاتی ہے۔ جو لوگ درد کو سمجھتے ہیں وہ کبھی بھی درد کی وجہ نہیں بنتے۔ کچھ تکلیفیں ایسی بھی ہوتی ہیں جس پر معاف تو کیا جا سکتا ہے لیکن تعلق نہیں رکھا جا سکتا۔ عظیم ہیں وہ لوگ جو دوسروں کے آنسو کو مسکراہٹ میں تبدیل کرنے کا فن جانتے ہیں۔ دولت کا کیا ہے؟ دولت تو وراثت میں بھی مل سکتی ہے، لیکن پہچان اپنے دم پر ہی بنانی پڑتی ہے۔ انسان کی پریشانی میں رہنے کی 4 علامتیں ہیں: طبیعت میں تبدیلی، یادداشت میں اور سوچ میں تبدیلی، جسمانی تبدیلی اور رویے میں تبدیلی۔ جو شخص دوسروں کے غم سے بے غم ہے وہ انسان کہلانے کا حقدار نہیں۔ جس شخص کی انا اس کے قد سے اونچی ہو وہ شخص رشتے نہیں نبھا سکتا۔ معافی مانگنے میں پہل کرنا بہادر ہونے کی نشانی ہے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجیے۔ مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔